اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، آپ اپنی رفیقہ حیات خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو۔ فزملوہ، گھر والوں نے لحاف اڑا دیا۔ حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ جو خوف کی حالت تھی وہ آپ کی دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فقال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ لخدیجہ۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، پھر آپ نے اپنی رفیقہ حیات خدیجہ سے فرمایا اور آپ نے ان کو وہ سارا واقعہ بیان کر دیا جو غار حرا میں پیش آیا، اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو چکا تھا، مجھے اپنی جان کا خدشہ لاحق ہو چکا تھا۔ فقالت، ام المؤمنین خدیجہ نے جواب دیا تسلی دیتے ہوئے، کلا، میرے سرتاج، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ جس کی نصرت چھوڑ دے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، کیوں؟ آپ کے اندر یہ صفات ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وتحمل الکل، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، فقیروں کو کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کی وجہ سے پیش آنے والے مصائب پر آپ مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت به خدیجہ، حضرت خدیجہ نے تو پہلے اپنے سرتاج کو پہلے تو خود تسلی دی۔ فانطلقت به خدیجہ، پھر آپ کی رفیقہ حیات خدیجہ آپ کو لے کر چلی، کہاں؟ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ، آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى کے پاس لے کے آ گئیں۔ وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ، اور ورقہ بن نوفل ایسے آدمی تھے جو دور جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، ورقہ بن نوفل عبرانی زبان میں کتابت کرتے تھے۔ فیکتب من الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب، ورقہ بن نوفل انجیل میں سے عبرانی زبان میں لکھتے تھے، چونکہ عبرانی زبان میں کتابت کرتے تھے، انجیل تھی سریانی زبان میں، تو انجیل سے آپ اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں کرتے تھے، انجیل سے لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ ما شاء اللہ ان یکتب، جتنا اللہ چاہتا کہ لکھنا ہے اتنا لکھتے تھے، یعنی حسب توفیق خداوندی، جتنا اللہ چاہتا کہ اتنا لکھنا ہے اتنا ہی وہ لکھتے تھے۔ وکان شیخا کبیرا، ورقہ بن نوفل عمر رسیدہ انسان تھے، قد عمیہ، نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت خدیجہ، خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا، یا ابن عم،
اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے سے ان کا ماجرا سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام کی مراد ہے، اپنے بھائی کے بیٹے سے ان کا ذرا ماجرا سن لیجیے۔ فقال لہ ورقہ، تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یبن اخی ماذا ترى، ہاں میرے بھائی کے بیٹے کیا دیکھا ہے آپ نے؟ چونکہ حضرت خدیجہ نے پوری بات کر دی تھی، ساری بات کر دی تھی، اور کہا اب آپ کیا کہتے ہیں ان سے بھی ذرا تھوڑا سا سن لیجئے، یعنی واقعہ جو مضمون تھا وہ بتا چکی تھی، کہا آپ اپنے ذرا بھائی کے بیٹے سے سن لیجئے، ان کا ماجرا ان کی زبانی سن لیجئے۔ تو ورقہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے ماذا ترى، کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، خبر ما رأى، تو نبی علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی خبر آپ نے ورقہ بن نوفل کو دے دی۔ فقال لہ ورقہ، وہ سارا واقعہ جو غار حرا کا تھا وہ سن کر ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، چونکہ غار حرا میں جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے ہی سورہ الگ کی ابتدائی آیات پڑھائی تھی آپ کو، ورقہ بن نوفل پہچان گئے، تو یہ تو ہونے والے، یہ تو نبی ہیں، یہ تو نبی ہے، اور آنے والا تو جبریل امین ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ھذا الناموس، یہ وہی معزز رازدان فرشتہ ہے، الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جسے اللہ نے موسیٰ پر بھی اتارا تھا علیہ السلام۔ یا لیتنی فیہا جزع، ہائے کاش میں ان دنوں میں توانا اور قوی ہوتا جب آپ دین کی دعوت دیں گے، کاش میں ان دنوں میں آپ کے ایام دعوت میں کاش میں جوان ہوتا۔ لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال باہر کرے گی، وطن سے نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ قال نعم، ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں نکال دے گی۔ کیوں؟ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، جو شخص بھی وہ پیغام لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی ضرور کی گئی ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ نہیں لایا کوئی شخص مثل اس چیز کے جو آپ لے کر آئے ہیں مگر اس کے ساتھ عداوت کی گئی، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ جو شخص وہ پیغام لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، جو شخص بھی وہ پیغام لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ عداوت ضرور کی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر آپ کے زمانے نے مجھے پا لیا، یعنی میں نے آپ کا زمانہ پا لیا، سمجھے؟ یعنی آپ کے زمانے نے مجھے پا لیا، کیا مطلب؟ آپ کا زمانہ مجھے مل گیا، اگر میں آپ کے زمانے نبوت میں رہا، انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، پھر ورقہ زیادہ دیر نہیں رہے، وفات پا گئے۔ وفتر الوحی، وحی کی آمد بھی کچھ عرصے کے لیے رک گئی۔ خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 3 کا تشریحی ترجمہ تھا۔ اب ہم اس حدیث کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔